مصر نے کہا ہے کہ وہ جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی عدالت انصاف (ICJ) میں اسرائیل کے خلاف مقدمے میں شامل ہونا چاہتا ہے، جس میں اسرائیل پر فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ چونکہ مصر پہلا عرب ملک تھا جس نے نارملائزیشن ترتیب پر پابندی کو توڑا اور 1978 میں اسرائیل کا بائیکاٹ ختم کیا، یہ پیش رفت اہم ہے۔ اس سے پہلے ترکی اور کولمبیا کی طرح وہ باضابطہ طور پر اپنے اتحادی کے خلاف مقدمے میں شامل ہونے کی درخواست کرے گا۔ یہ ملک قطر کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن منگل کو قطر کے وزیر اعظم نے تبصرہ کیا کہ یہ کوششیں غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی گزرگاہ رفح پر اسرائیل کی جارحیت سے پیچھے بھیج دی گئی ہیں، جہاں بہت سے فلسطینی پناہ گزین ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً 4,50,000 فلسطینی رفح سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اکرم بالقائد نے ہمارے مارچ کے ایڈیشن میں لکھا، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے غزہ کے باشندوں کو ممکنہ طور پر شمالی سینائی میں جلاوطن کرنے کے نتائج کے خلاف بار بار خبردار کیا تھا، لیکن یہ پختہ موقف زیادہ تر دسیوں پناہ گزینوں کے ساتھ نمٹنے کے ان کے خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ لامحالہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے خواہش مند مسلح گروہوں کے لیے ایک بیج کی بنیاد ہے، ایک ایسے جزیرہ نما میں جو پہلے ہی آئسس سے وابستہ افراد اور بدعنوان بیڈوین قبائل کی طرف سے بے دخلی اور امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اب تک عرب ریاستیں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں سست اور غیر فعال رہی ہیں۔